میں بسط ادب و احترام سرکار حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید احتشام عباس صاحب قبلہ زیدی سے گزارش گزار ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس اعضاء کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم مرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر صلی محمد عزیزان گرامی، ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آیا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آمد پر ارشاد فرمایا تھا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے استقبال کو آ رہا ہے، اور جب جا رہا ہے تو ہمارے دل رو رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس مہمان کا استقبال جیسا حق حرام سے اس وقت جاری ہوا زبان مبارک پر کہ جب آپ اپنی زندگی کے کمال کو پہنچ رہے تھے۔ زندگی کا کمال یعنی شہادت، زندگی کا کمال یعنی پروردگار سے ملاقات، زندگی کا کمال یعنی اوج الہی، زندگی کا کمال یعنی قربت خدا کے کمال تک پہنچنا۔ ہم اپنے ہر عمل میں قربت کا ذکر کرتے ہیں، قربتاً اللہ۔ یہ کون سی قربت تھی جو علی کو نصیب ہوئی؟ وقت نماز، ماہ مبارک رمضان، اور اس ماہ مبارک رمضان میں عین نماز کے وقت محراب عبادت میں سجدے کی منزل میں اس کمال کو حاصل کرنا کہ جس کمال کو انبیاء سوچ نہیں سکتے تھے، اولیاء جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے، مرسلین جس کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ ایک امتیاز یہ ہے۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے جتنی الہی نعمتیں تھیں وہ سب ہمارے اوپر نازل کر دیں۔ توریت اسی مہینے میں نازل ہوئی، زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اور تو اور اس
گھڑی کو اور اس وقت کو اور اس شب کو شب قدر قرار دیا گیا. اور یہ شب قدر ایسی عزیز ہے، اور خاص طور سے ہم شیعوں کے لیے یہ شب قدر ایسی عزیز ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے مخالفین سے اگر بحث کرنا ہو تو اگر دلیل لانی ہو تو سورہ انا انزلنا سے دلیل لے کے آؤ کہ تمہارا کوئی ایسا رہبر نہیں ہے کہ جو زندگی رکھتا ہے شب قدر میں. ہمارا وہ رہبر ہے جسے حیات حاصل ہے شب قدر میں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں بزرگوں سے فرمایا کہ شب قدر میری زندگی میں جب آتی ہے اور فرشتے آسمان سے اعمال کو لکھنے کے لیے اور آئندہ سال کے مقدرات کو معین کرنے کے لیے کسی کے پاس آتے ہیں، کہا حضور آپ کے پاس آتے ہیں. کہا میرے بعد کس کے پاس آئیں گے؟ میرے بعد کس کے پاس آئیں گے؟ کہا سرکار مجھے نہیں معلوم. مولا کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. میرے بعد علی کے پاس فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے. علی کے پاس، یہ علی کے پاس تنہا علی کی ذات تک محدود تھا یہ معاملہ نہیں. علی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد پیغمبر نے یہ فرما دیا علی کے بعد جتنے بھی اس کی نسل میں امام ہوں گے، جتنے بھی اس کی نسل میں امام ہوں گے، ان سب کے پاس شب قدر میں فرشتے حساب و کتاب لکھنے کے لیے، مقدرات کی تکمیل کے لیے، انسانوں کے مقدرات کو معین کرنے کے لیے کہ کسے اگلے سال کی تقدیر میں کیا کیا لکھا جانے والا ہے، یہ سب فرشتے آئیں گے اور آ کر کے لکھیں گے. بتاؤ آج کے زمانے میں کون ہے؟ وہ جو خلافتوں کا سلسلہ تھا اپنی جگہ کے اوپر نہ صرف رکا ہے بلکہ ٹوٹ کر کے منحل ہو گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے. ہمیں خلافت الہیہ کا وہ پاکیزہ سلسلہ شب قدر کے صدقے میں ملا ہے، اور ہم شیعہ اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا امام ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے قلم چلا رہا ہے. اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مومنین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے مقدرات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ اگلے سال تک ہمارے لیے کیا معین. عرض خلیف کے اندر وقف دین کے ساتھ کسی تفسیر ٹولتا ہے ہم وہاں ہیں کہ نہیں، ہم وہاں ہیں کہ نہیں، ہمارے دل میں امام ہے کہ نہیں. عجیب و غریب منزل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور جب دعائے افتتاح پڑھنے والا پڑھتا ہے تو ایک منزل کے اوپر آتا ہے، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. ہم کسی بھی حکومت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آج آٹا مہنگا ہو گیا، آج دال مہنگی ہو گئی، آج تیل مہنگا ہو گیا، آج ہمارا خون سستا ہو گیا ہے نا. زندگی بسر کر رہے ہیں. کبھی یہ تمنا کی کہ کوئی ایسی حکومت ہو جاتی کہ جو کریمہ حکومت کہلاتی، پاکیزہ حکومت کہلاتی، بے داغ حکومت کہلاتی، معصوم حکومت کہلاتی. وہاں جرم نہ ہوتا، وہاں ظلم نہ ہوتا، وہاں فساد نہ ہوتا، وہاں امن ہی امن ہوتا. کبھی آپ نے تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، تاکہ وہ آنے والا آئے تو اسلام اور اس اہل اسلام کو عزت عطا کرے. اسلام اور اہل اسلام میں امام کے ظہور کے بعد ذلت ہی لکھی ہے، عزت نہیں لکھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور ہمیں قرار دے. دیکھیں عجیب و غریب جملہ ہے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، ہمیں قرار دے ان دعوت دینے والوں کو جو تیری اطاعت کرے. ان دعوت دینے والوں کو، یعنی علماء کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیری راہ پہ چلانے والے اور آخرت میں بھی بسر کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بالکل. میں ایک رخ اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا مروی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر عبادت مکتوبہ کے بعد، یعنی واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے. تاکیداً یہ دعا پڑھی جائے. کب؟ پیغمبر نے فرمایا. ماہ مبارک رمضان میں یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی. بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو، لیکن ہمارے ہاں تاکیداً یہ دعا پڑھی جاتی ہے. مروی کس سے ہے؟ پیغمبر اسلام سے. اگر مروی ہے پیغمبر اسلام سے تو امیر المومنین نے بھی یہ دعا پڑھی ہوگی، امام حسن علیہ السلام نے بھی یہ دعا پڑھی ہوگی، امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ دعا پڑھی ہوگی، چوتھے امام نے بھی، پانچویں امام نے بھی، چھٹے امام نے بھی، 11ویں حتیٰ 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں امام نے بھی یہ دعا پڑھی ہوگی. اس لیے کہ یہ محنت کی کہ اس دعا کا جو عملی تصور ہے وہ ظہور میں آئے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پالنے والے زمین میں لیٹے ہوئے افراد بھی اس ماحول میں خوشیاں منائیں. روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو اس موقع کے اوپر زمین کے اوپر رہنے والے جو خوشیاں منائیں گے وہ منائیں گے، لیکن وہ کو خود اپنی زندگی اور موت کا بھی دھیان رہے گا اور مرنے والوں کی بھی زندگی اور موت کا دھیان رہے گا. اور جب دھیان رہے گا تو مرنے والوں کے لیے جتنا ایصال رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ خدا کہ جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے اوپر، ہدایت کے اوپر اور دین حق کے اوپر، تاکہ اس دین کو پوری کائنات کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے. اور جب پوری کائنات کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے گا تو اسلام اور تسلیم ہی کا دین تو رہے گا. جب اسلام اور تسلیم کا دین رہے گا تو اس میں کسی کے اوپر ظلم کر دے جائے. اللہم اکسو کل عریان، یہ ساری کائنات کے لیے دعا کی جا رہی ہے، ساری کائنات کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اللہم اکسو کل عریان، پالنے والے ہر برا فرما. اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقضی دین کل مدین، پالنے والے ہر مقروض کا قرض ادا کر دے، ہر مقروض کا قرض ادا کر دے. مسلمان ہی نہیں ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو بھی ہیں انسان تو ہے، انسان تو ہیں. یہ انسانیت کی بھلائی کی دعا ہے، انسانیت کی بھلائی کی دعا ہے. اللہم اقضی دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، پالنے والے ہر غمزدہ کا غم و علم دور کر دے. اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، پالنے والے ہر مسافر کو وطن واپس کر دے. اللہم فک کل اسیر، ہر اسیر کو نجات دے دے، رہائی دے دے ہر اسیر کو. دیکھ رہے ہیں آپ، جنگیں ہو رہی ہیں، مارکاٹ ہو رہی ہے، اسیر کیے جا رہے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے. پیغمبر دعا دے رہے ہیں،
پالنے والے ہر اسیر کو رہائی عطا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو عملی شکل اختیار کرنے میں حضرت کے ظہور کا لازمہ ضروری ہے۔ حضرت ظاہر ہوں گے تو یہ دعا عملی شکل اختیار کر لے گی۔ یہ دعا جب عملی شکل اختیار کر دے گی تو نہ کوئی بھوکا رہے گا، نہ کوئی پیاسا رہے گا، نہ کوئی برہنہ رہے گا، نہ کوئی مقروض رہے گا، نہ کوئی کسی کا دشمن رہے گا، نہ کوئی کسی سے عداوت رکھے گا، بلکہ ایسی زندگی ہوگی جو عصمت کی زندگی ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، انسانی ہوگی، شرافت کی زندگی ہوگی، محبت کی زندگی ہو جائے گی، محبت کی دنیا پروان چڑھے گی۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارا اور آپ کا امام پردہ غیب سے نکل کر ظاہر ہو۔ اور یہ دعا ہمیں ماہ مبارک میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماہ مبارک میں پڑھتے پڑھتے عادت ہو جائے گی تو امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرنے میں دل میں تڑپ پیدا ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس آپ حضرات کی زحمت ختم کر دی میں نے۔ امام ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں، اپنے عمل کو سدھارو، اپنے دل کو پاکیزہ بناؤ، اس لیے کہ دل ہماری جگہ ہے۔ تم نے دل میں اپنے بھائی سے نفرت بٹھا رکھی ہے، تم نے اپنے عزیزوں سے عداوت دل میں بنا رکھی ہے، تم نے کینہ دل میں رکھا ہے، تم نے دشمنی دل میں رکھی ہے۔ دل ہمارے رہنے کی جگہ ہے، تم نے ان دشمنوں کو کہاں بٹھا رکھا ہے؟ انسانیت کے دشمنوں کو اپنے دل میں بٹھاؤ گے تو ہماری یاد نہیں آئے گی تمہیں۔ اگر ہماری یاد آنا ہے تو اپنے اس دل کو پاک کرو۔ اب بھی ماہ مبارک کی 2 شبیں باقی ہیں، ان 2 شبوں میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جاؤ تو یہ کہو پالنے والے فلاں نے ہم سے دشمنی کی، فلاں نے ہمارا حق مارا ہے، فلاں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا ہے، فلاں نے ہم سے عداوت کر لی ہے، فلاں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے سب کو بخش دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اس نے اگر عداوت کی ہے تو وہ جانے، لیکن ہم نے اگر کسی کا حق دبایا ہے اور کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، دونوں صورتوں میں ہم تیری بارگاہ میں کہتے ہیں معبود ہم نے سب کو معاف کر دیا، ہم نے سب کو بحل کر دیا۔ جانتے ہیں دوسرے ہی لمحے وہ نور دل میں چمکے گا کہ جسے نور محبت اہل بیت علیہ السلام کہا جائے۔ ابھی تو ہم صرف یہاں سے کہتے ہیں یا حسین، یہاں سے کہتے ہیں یا علی، دل سے نہیں کہہ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اپنے بھائیوں کی عداوت ہے۔ میاں شیعوں کی عداوت دل میں رکھو گے؟ نہیں توجہ کی؟ اپنے شیعہ بھائیوں کی عداوت دل میں رکھو گے اور اس کے بعد مولا سے یہ توقع رکھو گے کہ مولا ہمارے اوپر رحم کرے۔ شیعہ بھائی سے جو علی علی کہتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، دل میں اس کی نفرت رکھتے ہیں، اور پھر مولا سے چاہتے ہیں کہ مولا آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیجئے، آپ ہماری بخشش کا سامان کر دیجئے۔ عجب نہیں کہ مولا پلٹ کے جواب دیں، بخشش تو اسی وقت ہوگی جب تم اپنے دل سے اپنے بھائی کے کینے کو نکالو اور اسے دل کی گہرائی سے معاف کر دو۔ جیسے ہی دل کی گہرائی سے معاف کر دو گے، جیسے تم نے دل کے آنگن میں جھاڑو لگا دیا ہے، دل کی دنیا کو پاک صاف کر دیا۔ اب ہم اس دل میں آئیں گے، اور جب اس دل میں آئیں گے تو جو کہو گے ہم وہ پورا کریں گے، جو کہو گے ہم پورا کریں گے۔ امام زمانہ اسی لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم نے دیواریں کھڑی کی ہیں ظہور کے راہ میں،
ہم نے دیواریں کھڑی کی، ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ حضرت کے ظہور کے لیے ہم یہ کہیں کہ حضرت ظاہر ہو جائیں. کہتے تو ہیں زبان سے، عملاً کچھ نہیں کرتے. ماہ مبارک کی یہ 2 راتیں امام زمانہ سے خلوت کرنے کی. تنہائی میں بیٹھیے، امام زمانہ سے باتیں کیجئے، گفتگو کیجئے، ان سے معاہدہ کیجئے، ان کے ہاتھوں کے اوپر معنوی اعتبار سے بیعت کیجئے. بیعت کیجئے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو آمادہ کیجئے. اور بیعت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے دل میں جتنے بھی کینے اور نفرت کی تاریکیاں ہیں انہیں دور کیجیے. امام کم غمزدہ نہیں ہے، بہت غمزدہ ہے. ہمیں نہیں چاہیے کہ امام کو غمزدہ کریں اور امام کی نگاہوں کے سامنے سید سجاد کے نیچے سے کھینچا جانے والا وہ بستر ہے جو آپ سے لوٹا گیا. امام کی نگاہوں کے سامنے وہ مظلوم اور بے کس بیویاں ہیں جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہیں کے لیے اور بچانے کے لیے، اور جب آخری خیمہ بچا رہے جزاکم ربکم، خدا کے پائیں تھی بیٹھی ہوئی ہے اور آواز دیتی ہے میں اس قبر کو چھوڑ کر کیسے جاؤں. جب میں مدینے سے چلی تھی میرے ایک جانب میرا لال علی اصغر تھا، میری دوسری جانب میری بچی سکینہ تھی. سکینہ شام میں چھوٹ گئی، علی اصغر کربلا میں رہ گیا. میں مدینے جا کے کیا کروں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا